تو مجھے یہ بتائیے لیکن کہ یہ ابھی حالیہ جو دو اجتماعات ہوئے جو فیلڈ مارشل کے اعزاز کے حوالے سے، ایک وہ تقریب ہوئی جس میں وہ دیا گیا بیچ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ایک ان کی طرف سے جو سیاسی قیادت کو بلایا گیا تھا، تو دونوں میں ہمیں سی ایم صاحب نظر نہیں آئے. He chose not to go or he was never invited. خان صاحب was rightly مطلب خان صاحب نے بڑا رائٹلی سیٹ کہ یہ نفرت کرتا ہے پاکستان سے اور یہ دوبارہ کسی قسم کا ایڈونچر ٹرائی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں حقیقی یکجہتی کی طرف جانا ہے. اور حقیقی یکجہتی ہم تبھی اٹین کر سکتے ہیں جب ملک کے اندر ہم فسائیت کو، وکٹمائزیشن کو بند کر دیں. جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں، شاہ محمود صاحب کو اسٹریچر کے اوپر اس کے ساتھ جج کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ میں نے بلایا نہیں تھا. یاسمین راشد اندر پڑی ہیں، خان صاحب سے ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیتے، ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتے، ان کو ناحق اس میں کر رہے ہیں. ان کے کیس کو فکس کروانے کے لیے ہمیں صبح ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. تو حقیقی جو یکجہتی ہے جب تک آپ وہ اٹین نہیں کر سکیں گے، اس قسم کا گھٹیا بزدل اور روایتی دشمن جو ہے یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا رہے گا. اور یہ ضروری ہے کہ یونٹی اور یگانگت کی بات ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ وکٹمائزیشن اور فسائیت بند ہونی چاہیے. جن بچوں کو انتشاری اور دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا رہا، ان نوجوانوں نے، تحریک انصاف کے بچوں نے، وہ 3 دن جنگ کی حالت میں نہ وہ سوئے، وہ تینوں رات دن جاگتے رہے، اور کیسے انہوں نے نیریٹو کا مقابلہ کیا ہے. ہندوستان کو ناکوں مطلب ہے وہ چنے انہوں نے چنوا دیے، اور ہماری فضائیہ نے. اور شیخ صاحب اس کے بعد ایک نیریٹو پاکستان میں یہ بنا، ہیڈ لائنز لگ گئی، انصار عباسی صاحب کی خبر لگ گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب معاملات بڑے طے ہونے لگے ہیں، اور خان صاحب کو ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی جنگ سے پہلے، پھر معاملات طے ہو رہے ہیں. جو اسپتالوں میں بھی گئے شیخ یہ قریشی صاحب اور یاسمین صاحب، اس کو بھی لوگوں نے یہ ٹلٹ دیا کہ جناب یہ پہلا مرحلہ ہے ریلیف کا، کہ سب اسپتالوں میں جا رہے ہیں، یہاں سے وہ سارا کیا تھا یہ سارا؟ بالکل سر، وہ بالکل غلط وہ سی. مطلب وہ تو ایک روٹین کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، ہسپتال میں وہ چلے گئے، ہسپتال سے ان کو اسٹریچر پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے اٹھا کے لے آئے، اور جج کہہ رہا ہے میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی مطلب، اور پھر دونوں عدالتوں میں دونوں ججز نے کہا کہ وائی آر یو ہیئر، جی پولیس زبردستی لے کے آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالات ایسے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بیماری کے اندر حالت کیا ہے، ان کے حالات دیکھ لیں. سیکنڈلی عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا، میری کسی نے مجھے کوئی بریفنگ نہیں دی، اور یہ خبریں غلط تھیں اور غلط پھیلائی گئی ہیں، ایک ماحول بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ جو مودی کی یار جو جندال کے دوست جو ہیں، یہ اس قسم کا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور آپ نے اس کی بات کی، تو شیخ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا، چونکہ ظاہر ہے آپ اسپوکس پرسن ہیں، اور میں پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، اور خیبر پختونخوا کے سی ایم کے بہت ظاہر مطلب کلوز ہیں، سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں. تو جو 2 تقاریب ہوئی اس دوران، میں ان کے معاملات نہیں دیکھتا ہوں بدامی صاحب، اس بات میں پھنسا دی، بلکہ میں نے کیا کہ آپ کو مشکل میں نہ ڈال دوں میں. جی کہیے گا. سوری آپ سوال مکمل کریں. نہیں آپ پارٹی کے سیکریٹری انفارمیشن ہے صرف. ہاں بالکل صحیح. دیکھو نا تسی میں نے نہ رولے تے نہ پاؤ. نہیں آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈال. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے لیکن کہ یہ ابھی حالیہ جو 2 اجتماعات ہوئے جو فیلڈ مارشل کے اعزاز کے حوالے سے، ایک وہ تقریب ہوئی جس میں وہ دیا گیا بیچ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ایک ان کی طرف سے جو سیاسی قیادت کو بلایا گیا تھا، تو دونوں میں ہمیں سی ایم صاحب نظر نہیں آئے. He chose not to go or he was never invited. دیکھیں سر، میری تو رابطہ ہوا بیرسٹر گوہر سے اور سلمان اکبر راجہ صاحب سے اور پارٹی کے باقی دوستوں سے سینٹرل کے اندر جو میرے ساتھ ہیں. nobody was invited, کسی کو کوئی ایسا انوائٹ نہیں ملا. باقی سی ایم صاحب کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ آپ کو جواب دے سکیں گے یا وہ خود بتا دیں گے. ہماری پارٹی میں سے جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کسی قائد کو یا ذمہ دار کو، قائد تو نہیں کہنا چاہیے، قائد تو ہمارا ایک ہی ہے عمران خان، کسی ذمہ دار کو کوئی انوائٹ نہیں ملا تھا. جی اچھا، لیکن سی ایم صاحب انوائٹڈ تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ نہیں سر، ہوندا تے میں تھوڑے تو لکانا سی، میں تو انداز چھڑدا. صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، آج کی یہ سماعت دیکھ کے آپ کی اگر کوئی امید تھی بھی، آئی ڈونٹ نو اف دیر واز اینی ہوپ، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو وہ اب معدوم ہو رہی ہے، کیا آپ کو ملیں گی یا امید تھی نہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے، میں آپ کو بڑا واضح، آپ بھائی آپ کے ساتھ بڑا، اور یہ قوم بھی سن رہی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں کہ بالکل امیدیں اسی طرح کی رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معدوم ہو گئی ہیں. پھر جو آج گفتگو سامنے آئی ہے، بٹ پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈڈ، اٹ واز ڈسکسڈ کہ وی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ بال. ایسے نہیں ہوگا میدان چھوڑ کے. لوگوں کی رائے تھی کہ چھڈو
فیصلے تیرا نے اپنی مرضی دے کر لیں اپنی مرضی دا کر لیں تو پھر کی ہے چھڑو رہ کر دو ایویں تماشا بنے گا لوگ ہیں بٹ پارٹی پولیٹیکل کمیٹی نے اور ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ورکر کی انپوٹ کے ساتھ کہ ہم آخری بال تک لڑیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے دنیا سن رہی ہے نا سر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے 26ویں ترمیم کے شاخسانے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں بالکل سست روی کا اور ایک عجیب و غریب سمت میں جا رہی ہیں. ہم تو 26ویں ترمیم کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ججوں کا ساتھ دیا, ججوں کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے. تو بالکل وی آر فائٹنگ دس کیس, وی مسٹ فائٹ ٹل دا اینڈ.